کتاب التقدیر چوتھا باب قانون مکافات عمل۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ طبی کائنات میں قانون علت و معلول بطور اصولی اساس کار فرما ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا اساسی اصول قانون وحدت کائنات ہے۔ اس سے مراد ہے کہ قانون علت و معلول ساری کائنات میں یکساں طور پر کار فرما رہتا ہے۔ ایک سبب جن حالات میں کسی ایک مقام پر کسی ایک وقت ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، کائنات میں جب اور جہاں وہ حالات موجود ہوں گے وہ سبب ویسا ہی نتیجہ پیدا کرے گا۔ انسانی دنیا میں اس قانون کو عالمگیر قانون مکافات عمل کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کی دو سطحیں۔ انسانی زندگی کی دو سطحیں ہیں، ایک تو دیگر اشیاء کائنات کی طرح طبعی زندگی، اس میں انسان پر بھی وہی قوانین حاوی ہوتے ہیں جو دیگر حیوانات کو محیط ہوتے ہیں۔ انسانی بچے کی پیدائش دیگر حیوانات کے بچوں کی طرح ہوتی ہے، جن عناصر و عوامل پر عام حیوانات کی زندگی اور نشو و نما کا دار و مدار ہے، انسان کی زندگی اور نشو و نما بھی انہی کی رہین منت ہے۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، صحت بیماری، سلسلہ تولید و تناسل، موت وغیرہ سب طبعی قوانین کے مطابق واقع ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ حیوانات کی صورت میں جن بنیادی خصوصیات کو جبلت کہا جاتا ہے، انہی بنیادی خصوصیات کا حامل انسان بھی ہوتا ہے، یعنی جذبہ تحفظ خواہش، جذبہ تغلب اور جذبہ افزائش نسل۔ یہ جذبات بنیادی جبلتیں قرار دیے جاتے ہیں اور عام حیوانات اور انسانوں میں یکساں پائے جاتے ہیں۔ انسانی ذات۔ لیکن انسانی زندگی کی ایک سطح اور بھی ہے جو حیوانی یا طبعی زندگی سے بالا ہے۔ اس زندگی کا حامل انسانی جسم نہیں ہوتا، بلکہ ایک اور شے ہے جسے انسانی ذات یا نفس کہا جاتا ہے۔ انسانی ذات قوانین طبعی کے تابع نہیں ہوتی، لیکن قوانین کے احاطہ سے یہ بھی باہر نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ایک اور ضابطہ قانون ہوتا ہے جنہیں مستقل کہا جاتا ہے۔ دیانت، امانت، صداقت، جائز و ناجائز کی تمیز، حق و باطل کا امتیاز وغیرہ کا تعلق انہی اقدار سے ہے۔ انسانی اعمال میں ان اقدار کے انعکاس کا نام کریکٹر ہوتا ہے۔ حیوانات میں صرف بیہیویئر ہوتا ہے، کریکٹر انسانی زندگی کا خاصہ ہے۔ طبعی قوانین کا علم فطرت کے مشاہدہ، مطالعہ، تجربہ وغیرہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن مستقل اقدار خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے ملتی ہیں، اور اب قرآن کریم کی دفتین میں محفوظ ہیں۔ جس طرح انسان کے طبعی افعال کا نتیجہ طبعی قوانین کے مطابق مرتب ہوتا ہے، اس طرح اس کے انسانی اعمال کا نتیجہ مستقل اقدار سے متعلق قوانین کے مطابق نمودار ہوتا ہے۔ اسے عالمگیر قانون مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ انسان کی جس منفرد خصوصیت کو اس کا اختیار و ارادہ کہا جاتا ہے، وہ در حقیقت انسانی ذات کی خصوصیت ہے۔ مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، اور ان کی خلاف ورزی سے اس میں ضعف اور اضمحلال واقع ہو جاتا ہے۔ نشو و نما یافتہ ذات کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ایسے انسان کا ارادہ مستحکم ہوتا ہے۔ یہی نشو و نما یافتہ ذات طبعی جسم کی موت کے بعد آگے چلتی ہے۔ اسے حیات آخرت کہا جاتا ہے۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ جس طرح انسان کے طبعی افعال کا اثر اس کے طبعی جسم پر پڑتا ہے، اسی طرح اس کے ان اعمال کا اثر جن کا تعلق مستقل اقدار سے ہے، اس کی ذات پر پڑتا ہے، اور یہ سب اثرات قوانین خداوندی کے مطابق مرتب ہوتے ہیں۔ دنیا میں جرائم کی کثرت کا بنیادی سبب۔ یہ جو اس وقت ساری دنیا میں جرائم عام ہو رہے ہیں اور دھوکہ دہی، فریب کاری، بددیانتی، سلب و نہب، غصب و استحصال کی وبائیں جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں انسانی ذات کا یقین باقی نہیں رہا۔
ان کے نزدیک زندگی بس یہی طبعی زندگی ہے، لیکن قرآن کریم کی ساری تعلیمات کا محور انسانی ذات پر ایمان ہے۔ اس لیے اس نے واضح طور پر ان الفاظ میں بتایا ہے کہ انسان کا کوئی عمل، خواہ اس کا تعلق اس کی طبعی زندگی سے ہو اور خواہ اس کی ذات سے، بے نتیجہ نہیں رہتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کارگاہ کائنات اسی مقصد کے لیے سرگرم عمل ہے کہ انسان کا کوئی کام نتیجہ مرتب کیے بغیر نہ رہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ لِكُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ نے کائنات ارض و سماوات کو بالحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ ہر شخص کو اس کے کاموں کا ٹھیک ٹھیک بدلہ مل جائے اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہو۔ دوسری جگہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے، تاکہ غلط روش اختیار کرنے والوں کے کاموں کا نقصان رسا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے اور اچھے کام کرنے والوں کا خوشگوار نتیجہ سورۃ یونس میں ہے، یعنی اشیاء کائنات کو پہلی بار وجود میں لانا، مبدا اور پھر انہیں گردشیں دے دے کر نئی ہیئت میں تبدیل کرنا۔ ماد اس لیے ہے کہ جو لوگ مستقل اقدار حیات کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے مطابق صلاحیت بخش کام کریں، انہیں ان کاموں کا بدلہ عدل و انصاف کے مطابق مل جائے، اور جو لوگ ان سے انکار کریں اور سرکشی برتیں، ان کا انجام تباہی ہے۔ اسی کا اعادہ قرآن مجید میں سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 4، سورۃ نمبر 11 آیت نمبر 7، سورۃ نمبر 18 آیت نمبر 7، سورۃ نمبر 67 اور آیت نمبر 2 میں کیا گیا ہے۔ مَن یعمل سوءًا یجزَ بہ، سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 123۔ جو شخص بھی کوئی غلط کام کرے گا اس کا خمیازہ بھگتے گا، جزاء بما کانوا یکسبون۔ جو کچھ بھی انسان کے سامنے آتا ہے وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 82، سورۃ نمبر 14 آیت نمبر 15، سورۃ نمبر 96 آیت نمبر 97، سورۃ نمبر 40 آیت نمبر 17 میں بھی یہ بیان آ چکا ہے۔ کہیں کہا گیا ہے کہ هل یجزون الا ما کانوا یعملون، ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اس کا اعادہ مختلف مقامات میں کیا گیا ہے۔ مثلاً کسی جگہ اس حقیقت کو ان الفاظ میں سامنے لایا گیا ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، خدا کسی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کرتا۔ خدا کسی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کرتا۔ کہیں کہا گیا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں خدا ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسی بنیادی اصول کو سمجھانے کے لیے کہا کہ انسان کے ہر عمل کا وزن ہوتا ہے، اور وزن کرنے کے لیے میزان دھرم کانٹے کھڑی کی جاتی ہیں جن میں اعمال انسانی کا ذرہ ذرہ تلتا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم ظہور نتائج کے وقت عدل کی میزانیں کھڑی کریں گے، اور اس طرح کسی شخص پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کے تعمیری کاموں کا پلڑا جھکتا ہوا ہوگا ان کی زندگی خوشگواریوں میں گزرے گی، جن کا وہ پلڑا ہلکا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہر انسانی عمل کا ذرہ ذرہ ترازو میں تل جائے گا، اعمال تولے جائیں گے اور وزن کی پرچی ہر ایک کے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ وہ دیکھ لے گا کہ اس کا حساب کیا ہوا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس حساب کی روح سے جس نے اپنی ذات کی مناسب نشوونما کر لی ہوگی اس کی کھیتی پروان چڑھ جائے گی۔ جس نے اسے پست رکھا، جس نے اسے پست جذبات سے دبا کر پے مردہ کر دیا ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا۔ سورۃ نمبر 91 آیت نمبر 9-10۔ ان قرآنی نصوص کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود قرار پاتا ہے، یا وہ کسی ایک ایسی مخلوق نظر آتا ہے جسے اپنے کسی کام پر کوئی اختیار نہیں، اور جو کچھ اس کے لیے طے کر دیا گیا ہے وہ طوعاً کرہاً اسے ایک مشین کی طرح سر انجام دیے جاتا ہے۔ مجبور کے
کام کی جزا اور سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اقرا کتابک۔ اقرا کتابک، تو اپنے اعمال نامہ کو پڑھ۔ تو اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ اوپر جس حقیقت کو ترازو کی مثال سے سمجھایا گیا ہے، قرآن کریم کے دیگر مقامات میں اسے اعمال نامہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے ہی یہ کہہ کر سَنَکْتُبُ مَا یقول، انسان جو کچھ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے کہ ہم نے انسان کے آگے پیچھے محافظ اور نگران مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے تمام اعمال کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ نمبر 50 آیت نمبر 18، سورۃ نمبر 13 آیت نمبر 11۔ دوسرے مقام پر انہیں کرامن کاتبین بھی کہا گیا ہے۔ سورۃ نمبر 82 آیت نمبر 11، نہایت معزز لکھنے والے۔ یہ ریکارڈ کہیں چھپا کر نہیں رکھا گیا، یہ ایک کتاب مبین، کھلی ہوئی اور واضح کتاب ہے۔ سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 61۔ یہ کتاب مبین کہیں باہر نہیں رکھی، خود انسان کے سینے میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے۔ اس وقت وہ لپٹا ہوا ہے، ظہور نتائج کے وقت اسے کھول دیا جائے گا اور انسان سے کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، تو اپنا اعمال نامہ خود آپ پڑھ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، خود پڑھ لے اور اپنا حساب بھی آپ ہی کر لے، تو اپنا حساب کرنے کے لیے آپ کافی ہے۔ اس فہرست جرائم کے ثبوت میں کسی خارجی گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ انسان اپنے خلاف خود آپ گواہی دے گا اور اپنے غلط اعمال کی جواز میں خود فریبی کے جھوٹے بہانے جنہیں وہ اس سے پہلے تراشا کرتا تھا ان کی خود ہی تردید کر دے گا۔ سورۃ نمبر 75 آیت نمبر 14۔ یہ ہے وہ ریکارڈ جس کے متعلق کہا گیا کہ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچی سچی باتیں کہہ دیتی ہے، کہیں غلطی نہیں کرتی، اور یہی وہ کتاب ہے جسے دیکھ کر مجرم چیخ اٹھے گا۔ سورۃ نمبر 18 آیت نمبر 49۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتَ تُرَابًا، اور بصد حسرت و یاس کہے گا کہ اے کاش میں ذی شعور صاحب اختیار و ارادہ انسان ہونے کے بجائے مٹی کا تودا ہوتا۔ سورۃ نمبر 78 آیت نمبر 40۔ تو اس مواخذے سے بچ جاتا۔ مواخذہ تو صاحب اختیار و ارادہ انسان کا ہوتا ہے، پیکران گل کا نہیں۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ انسان کا ہر عمل، حتیٰ کہ اس کے دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہ کی خیانت تک کے اثرات محفوظ رہتے ہیں۔ سورۃ نمبر 40 آیت نمبر 19۔ اور خدا کے قانون مکافات عمل کی روح سے اپنے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ انسان کا اعمال نامہ اس کے اپنے ہاتھ کی دستاویز ہوتی ہے جسے وہ اپنی ذات کی لوح مبین پر نقش کرتا رہتا ہے۔ وہ دنیا میں ایک صاف سلیٹ لوح مسودہ لے کر آتا ہے اور پھر اس پر اپنی تقدیر آپ لکھتا رہتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں ہے، تو اپنی سر نوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں۔ چوتھا باب، صفحہ نمبر 62 آیت نمبر 7، سورۃ نمبر 17۔ نمبر 4، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اعمال کے نتائج غیر منتقل ہوتے ہیں۔ جب عمل کا مدار ہر شخص کے اپنے اختیار اور ارادے پر ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجہ میں بھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، نہ ہی آپ اس نتیجہ جزا و سزا کو کسی دوسرے کی طرف منتقل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنی کمائی روپیہ پیسہ تو دوسروں کو دے سکتے ہیں، عند ضرورت دوسروں سے لے بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ہر روز صبح سیر کو جائیں اور اس سے آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو آپ اپنی اچھی صحت کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ کسی دوسرے کی صحت مستعار لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آگ میں انگلی ڈالنے سے جلن کی جو تکلیف آپ کو ہوگی اسے آپ کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں کر سکتے۔ نہ کسی کی سفارش آپ کو اس سے نجات دلا سکتی ہے، نہ ہی آپ کسی کو کچھ دے دلا کر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں اعمال کے وہ نتائج جو نہ کسی کی طرف منتقل کیے جا سکتے ہیں، نہ کسی سے مستعار لیے جا سکتے ہیں۔ صحت کی مثال تو ہم نے محض سمجھانے کی خاطر دی ہے، دراصل کہنے کی بات یہ ہے کہ اعمال انسانی کے جو اثرات فرد متعلقہ کی ذات پر مرتب ہوتے ہیں وہ ناقابل انتقال ہوتے ہیں۔
اس لیے کہ جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، عمل کا مدار انسان کے ارادہ پر ہے۔ جب ایک فرد کے ارادے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا تو اس کے نتیجہ میں کوئی اور کیسے شریک ہو سکے گا؟ اسے انسانی ذات کی انفرادیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مجبور کا اپنا ارادہ ہی نہیں ہوتا، اسی لیے اس کے کسی عمل کا نتیجہ اس کی ذات پر کیسے مرتب ہو سکتا ہے؟ اس نقطہ نگاہ سے دیکھیے تو مجبور تو خود اپنے عمل کے نتیجہ کا بھی مستحق یا سزاوار نہیں ہوتا، چہ جائے گا کہ کوئی دوسرا اس میں شریک ہو۔ صاحب اختیار اور ارادہ انسانی ذات کی اس انفرادیت کے متعلق قرآن کریم نے متعدد مقامات پر تصریح کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلہا، اگر تم اچھے کام کرو گے تو ان کا فائدہ بھی تمہاری اپنی ذات کو ہوگا، اور اگر غلط کام کرو گے تو ان کا نقصان بھی تمہیں ہی اٹھانا ہوگا۔ سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 7۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، سورۃ نمبر 41 آیت نمبر 46۔ جو صلاحیت بخش کام کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، جو تخریبی کام کرتا ہے اس کا وبال بھی اس کے اپنے اوپر پڑتا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، سورۃ نمبر 41 آیت نمبر 46۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، سورۃ نمبر 45 آیت نمبر 15۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو بھی جد و جہد کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ سورہ یونس میں ہے، یا ایھا الذین انما بغیکم علی انفسکم، سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 23۔ اے نوع انسان، تم اگر قوانین خداوندی سے سرکشی برتو گے تو اس کا نقصان تمہاری اپنی ذات کو ہوگا۔ نیز سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 11۔ سورہ انعام میں ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے واضح اور روشن راستے آ گئے ہیں، سو جو شخص آنکھیں کھول کر چلے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو اندھوں کی طرح آنکھیں بند کر کے چلے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اسی مضمون کو دوسرے مقام پر ان الفاظ میں دہرایا گیا ہے کہ اے نوع انسان، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، بس جو کوئی اس صحیح راستے پر چلے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے غلط راستے اختیار کرے گا اس کا نقصان وہ خود اٹھائے گا۔ سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 108۔ نیز سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 15، سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 44، سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 12 بھی اس حوالے سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ کاروباری معاملہ نہیں ہے۔ اسی سکہ کا دوسرا رخ یہ ہے کہ انسان صاحب ارادہ و اختیار ہے۔ اسی سکہ کا دوسرا رخ یہ ہے کہ صاحب اختیار اور ارادہ انسان کے عمل کے جو نتائج اس کی ذات پر مرتب ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کے مٹائے نہیں مٹ سکتے۔ بالفاظ دیگر جزا اور سزا کے معاملہ میں کوئی دوسرا مداخلت کر ہی نہیں سکتا۔ اس حقیقت کی وضاحت قرآن کریم نے متعدد مقامات پر کی ہے۔ مثلاً سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 48 میں کہا گیا ہے کہ اعمال کے نتائج کے سلسلہ میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کسی کام نہیں آ سکتا، نہ ہی اس معاملہ میں شفاعت سفارش کا سوال پیدا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی شخص کچھ دے دلا کر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ نیز سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 123 دوسری جگہ ہے کہ نتائج اعمال کا معاملہ کاروباری نہیں ہے کہ انہیں قیمتاً خرید لیا جائے، نہ ہی اس باب میں کسی کی دوستی کام آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کسی کی شفاعت کر سکتا ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 254۔ اور اس باب میں کسی کی استثناء نہیں، حتیٰ کہ اور تو اور خود حضور نبی اکرم سے کہا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 13، سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 15۔ اگر میں بھی ان قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کروں تو اس کا نتیجہ سے بھی مجھے بھی کوئی نہیں بچا سکتا، میں بھی خدا کے قانون مکافات عمل سے خائف ہوں۔ انسانی ذات کی یہی انفرادیت تھی، یعنی ہر ایک کا اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہونا۔
جس کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخالفین سے برملا کہہ دیا کہ اس بارے میں جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، سورت نمبر 2 آیت نمبر 139۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، سورت نمبر 34 آیت نمبر 25۔ نہ تم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کون کون سے جرائم کیے، نہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا کیا۔ لکم دینکم ولی دین، سورت نمبر 109 آیت نمبر 6۔ تمہارے اعمال کے نتائج تمہارے لیے، ہمارے اعمال کے ہمارے لیے۔ لی عملی ولکم اعمالکم انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، سورت نمبر 10 آیت نمبر 41۔ میرے اعمال میرے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم میرے اعمال کے ذمہ دار نہیں، میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں۔ اعمال کا نتائج کا ذمہ دار تو اس کو قرار دیا جا سکتا ہے جو اپنے اختیار اور ارادہ سے ان اعمال کا مرتکب ہوا ہو۔ جس سے مجبوراً کوئی کام کرایا جائے وہ اس کا ذمہ دار کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اس معاملہ میں خدا بھی دخل نہیں دیتا، البتہ وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کون کس قسم کا کام کرتا رہتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، خدا تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سے باخبر ہے، سورت نمبر 2 آیت نمبر 234۔ کسی کا کوئی کام بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ سکتا، سورت نمبر 2 آیت نمبر 42، حتیٰ کہ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، سورت نمبر 2 آیت نمبر 235۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہوتا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ خدا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا کوئی عمل خدا کے قانون مکافات کی زد سے باہر نہیں رہ سکتا۔ انسان کا ہر عمل اس کے دائرے کے اندر ہوتا ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، سورت نمبر 3 آیت نمبر 120۔ اس لیے انسان کا کوئی کام بھی نتیجہ مرتب کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ہر ایک کو اپنے اعمال کا نتیجہ خود بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ یہاں باب مکمل ہوتا ہے۔